17 نومبر کی شام کو اچانک لوکل گورنمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک نیا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کیا جاتا ہے، جس کے تحت یقیناً سندھ بھر کی سطح پر افراتفری پھیل گئی کہ واٹ ہیپنڈ، یہ ہوا کیا؟ انگلش میں کوئی بات نہیں۔ تاہم لوکل گورنمنٹ بورڈ نے 18 نومبر یعنی آج ہونے والی سماعت سے پہلے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کر تمام او پی ایس افسران کو یقینی طور پر چھتری فراہم کر دی تھی، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے اندر جو شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ دیا گیا ہے اس سے بلدیاتی ادارے ہل کے رہ گئے، اس لیے کہ آپ نے 1 سال پہلے بھی شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ دیا تھا جس پہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے لفٹ ہی نہیں ماری تھی۔ تاہم ڈی ایم سیز کی سطح پر اس شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر بجٹ بنایا گیا تھا، لیکن اب اچانک آپ نے نیا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ دے دیا جس سے بلدیاتی ادارے ہل کے رہ گئے ہیں، کیونکہ اس میں جہاں اضافہ ہوگا وہیں تنخواہوں کا شارٹ فال ہوگا اور بلدیاتی اداروں کی زمین ہل کے رہ جائے گی۔ تاہم بدعنوانیوں کی طرف تو لوکل گورنمنٹ بورڈ جھانکتا بھی نہیں ہے، اور نیب تو ہماری سو رہی ہے، سونے دو، اڑ جائے گی، آہستہ بولو۔ تاہم بدعنوانیوں کا چیپٹر کلوز کیے بغیر مزید بوجھ ڈالنے سے یقینی طور پر وہاں لوٹ مار کا عمل اور شدت اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جو جاری کر دیا گیا، تاہم آج 18 نومبر کو ہونے والی سماعت بھی اتفاقاً 15 کیسز سننے کے بعد ججز رخصت ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی۔ لیکن وکیل بھی بڑا سیاںا ہے، یعنی ذوالفقار علی ٹوم کی، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور یقیناً وہ سر کھجاتے ہوئے ایک دفعہ پھر جا رہے ہیں فوری سماعت کی اپیل کرنے۔ یہ باز نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں۔ تاہم وہ سماعت کب ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ آنے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے افراتفری پھیل چکی ہے کہ آپ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے پابندی ہے۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے جس سے آپ نے تمام افسران کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ عدالتی احکامات کے بھی برخلاف ہے۔ اور یقینی طور پر اگر ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل پیچھے لے کے جائیں تو امیر مسلم اہانی، جو کہ ایک قابل احترام ہمارے جج تھے، اور احمد علی شیخ، انہوں نے 2 رکنی بینچ نے باقاعدہ فیصلہ دیا تھا کہ ایس یو جی افسران ایس یو جی، کونسل کے افسران کونسل میں رہیں گے، دائیں بائیں نہیں کرنا۔ یہ فیصلہ آ چکا ہے، اسکرین پر آپ پیپر دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ دیا جا چکا تھا، اور اس فیصلے کی روشنی کے بعد یقینی طور پر آپ کسی طرح بھی ایس یو جی اور او پی ایس افسران کو بچا نہیں سکتے تھے۔ اور یقینی طور پر جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے اس کے تحت ایس یو جی سروس بالکل الگ اور کونسل کے قوانین بالکل الگ ہیں، اور اس کے لیے یقیناً لوکل گورنمنٹ بورڈ بنایا گیا تھا، اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور سیکشن آفیسر کونسل کو دیکھتے تھے۔ اگر آپ اس کو ویسے دیکھنا چاہیں تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے شیڈول 123 اسٹیبلشمنٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کونسل امپلائز کے لیے تمام پوسٹوں کو کونسل والے طے کریں گے اور کونسل کے ایکٹ کے تحت، جبکہ ایس یو جی سروس والوں کو پیرا 5 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ خود دیکھیں گے، یعنی ایس یو جی سروس والے دیکھے گا، ان کی پینشن وینشن تنخواہوں کا مسئلہ کونسل دیکھے گی، پوسٹنگ کا اور پوسٹنگ بڑھانی ہو تو وہ بھی وہ دیکھے گی۔ لیکن اگر آپ مزید گہرائی میں جائیں گے تو شیڈول 8 کے آئٹم نمبر 12 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے ریگولیشن آف میٹر آف دا سرونٹ آف کونسل مینس دا ڈفرنٹ separate the SUG implies as per Sindh Local Government Act 2013 so nobody can change except assembly۔ جی ہاں، یعنی یہ آپ کر سکتے تھے تو وہ الگ قانون انہوں نے بتا دیا ہے، اور یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے بالکل این مطابق چیپٹر 7 اور چیپٹر 8 123 124 میں درج ہے، جبکہ چیپٹر 7 میں 80 پیرا آف میئر آف چیئرمین، اس میں بھی واضح تمام چیز درج ہے، جبکہ 81 فنکشن آف دا چیف ایگزیکٹو، اس کو بھی اگر پڑھا جائے تو کونسل اور ایس یو جی سروس علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ اور یقینی طور پر امیر مسلم ہانی اور دوسرے جج جس کا نام ہم نے آپ کو بتایا تھا، قابل احترام احمد علی شیخ، ان کا فیصلہ محفوظ ہے، جبکہ آپ اگر سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی کے برخلاف جاتے ہیں تو بھی مصیبت ہے، اس لیے کہ آپ ایکٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ عدالتی فیصلہ اپنی جگہ بدستور قائم رہے گا، اور او پی ایس کے حوالے سے بھی سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اس پر عمل درآمد کرنا لوکل گورنمنٹ کو
یقینی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کر کے یقینی بنائے۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کرنے سے پہلے آپ کو تمام تر منظوری لینی پڑے گی، اور یقینی طور پر یہ بھی آپ شاید نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جاتے ہیں تو سپریم کورٹ جانا پڑے گا، اور سپریم کورٹ جانا بیکار ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پٹیشن 89 کا فیصلہ 2013 جون 26 جون کو دے چکی ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے او پی ایس، کیڈر، نان کیڈر، آؤٹ آف ٹرن پروموشن اور ڈیپوٹیشن پرائے ہوئے افسران کو 1994 کی پوزیشن پر واپس بھیجا جائے۔ یہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ چیف سیکرٹری سندھ نے کہا تھا کہ ہم نے اسپیشل میسنجر کے ذریعے احکامات دے دیے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرائے جائے۔ 900 افسران کی لسٹ بھی بنی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور آج تک عدالتیں بھی جو کہ رحم دل ہیں وہ صرف فیصلے دیتی آ رہی ہیں، یعنی 2013 کا فیصلہ 2021 میں بھی دے رہی ہیں اور رحم کر رہی ہیں، ورنہ اب تک 2-3 چیف سیکرٹریز کو اگر روانہ کر دیا جاتا تو یقینی طور پر کوئی او پی ایس، آؤٹ آف ٹرن پروموشن، کیڈر، نان کیڈر نہیں ہوتا، جس سے بدعنوانیوں کا باب بھی نہیں کھلتا۔ آج سندھ میں جتنی بلدیاتی اداروں میں بدعنوانی ہے وہ صرف عدالتی فیصلے پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، اس کی فیصلے آنے کے بعد اب اسمبلی بھی ہماری ذاتی رائے کے تحت آپ قوانین بھی نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ عدالتی فیصلہ محفوظ ہے اور وہ بڑا واضح ہے، اور او پی ایس، کیڈر، نان کیڈر کو آپ نہیں کر سکتے۔ بلدیہ کورنگی میں آپ نے ہیلی کاپٹر میونسپل کمشنر اتار دیا، وہ بھی کونسل کا امپلائز ہے، اور اس کو 19 گریڈ میں آپ نے کیڈر زمرے میں ڈال دیا ہے، جو کہ یقینی طور پر عدالتی فیصلے کے تحت ختم پر ہے۔ لیکن ہم نے جو آپ کو تمام اس کے جعلی سینیٹری لسٹ وغیرہ دکھائی ہے، اس کے بعد تو وہ فارغ ہے، کوئی بات نہیں، آڈیٹر کا امتحان تو ہم لیں گے، لیکن عدالتی فیصلے کے تحت آپ اس شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ سے اب دور ہوں گے، اس لیے کہ قوانین اسمبلی بناتے ہیں، اور اسمبلی بنانے سے پہلے آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے یا تو بلدیاتی اداروں میں شدید مالی بحران پیدا ہوگا، اور او پی ایس، کیڈر، نان کیڈر، آؤٹ آف ٹرن پروموشن والے سپریم کورٹ کی پٹیشن 89 2013 کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی ہوگی، اور قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ورنہ پھر بلدیاتی اداروں کا وجود جو ختم ہو جائے گا، یعنی وینٹیلیٹر پہ موجود بلدیاتی اداروں کا جنازہ نکل جائے گا۔ تابوت کون اٹھائے گا؟ اس لیے کہ پیچھے کوئی نہیں ہوگا، جب مال ہی نہیں ہوگا تو تابوت کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔